قادیانیوں کے کافر ڈکلیئر ہونے کے بعد ان کا اسمبلیوں تک پہنچنا ناممکن ہو گیا، جس کے بعد قادیانیوں نے ایسے کسی قانون سازی کو روکنے اور اس میں تبدیلی کے لیے موجودہ سیاسی پارٹیز میں فنڈنگ کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا۔ ان کی حکومت قائم ہوگی، احمدیوں کی مسجدیں بناؤں گا۔ جو قادیانی حضرات ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں۔ Any law that discriminates between human beings is unjust. سب سے پہلے جس قانون کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا وہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جسے کنٹروورشل بنانے کے لیے کئی پروگرام کروائے گئے۔ قرآن میں کہاں ہے ڈیتھ پینلٹی اس قسم کے اوفینس کے لیے؟ ان کو سزا سنائی دی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سخت اور ظالم سزا ہے۔ پارلیمنٹ آپ کا ترمیم کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ الیکٹڈ پارلیمنٹ کی بات سنیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں بلاسفمی کے نام پہ یہ کرنا چاہیے۔ اس قانون کو ختم کرنے کے لیے اسمبلی میں بل بھی پیش کر دیا گیا تھا، مگر ممتاز قادری کے جرت مندانہ اقدام نے قادیانیوں کے اس پلان کو ناکام بنا دیا اور سیاست دانوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ سیاست دانوں کے اس ڈر کے باعث قادیانیوں نے اسمبلی میں خود جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس میں رکاوٹ تھی۔ ختم نبوت حلف نامہ اور 7B اور 7C۔ قادیانیوں نے ان قوانین میں ترمیم کے لیے تمام پارٹیز میں لابنگ کی اور ایک 34 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں تمام بڑی جماعتوں کے نمائندے شامل تھے، جس کے بعد الیکشن ایکٹ کی آڑ میں ختم نبوت حلف نامے کو تبدیل اور 7B 7C کو آئین سے حذف کر دیا گیا۔ قادیانی لابی خوش، چال کامیاب۔ اس بار قادیانیوں کی سازش کو ناکام بنایا قادم حسین رضوی نے۔ لاہور اور اسلام آباد دھرنوں کے نتیجے میں نہ صرف حکومت کو ترمیم واپس لینا پڑی بلکہ لا منسٹر کو بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ کیا آپ پھر ایسی پارٹیز کو ووٹ دے کر قادیانی لابی کو مضبوط کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اب یہ قوم ان لوگوں کو ووٹ دے گی جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کی خاطر 8 جانوں کا نذرانہ پیش کیا، 12,000 شیلز برداشت کیے۔ لبیک لبیک یا حبیب اللہ۔